بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شہزاد مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایکسپوز نیوز۔ ناظرین، جو سلسلہ چل رہا تھا اس کا طریقے عدم اعتماد کا، تو وہ پی ڈی ایم کے اپنے گلے میں آ گیا ہے۔ اب کئی 9 ایم پی ایز ایسے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے براہ راست رابطے میں ہیں، اور ان کو صرف یقین دہانی چاہیے کہ ان کو ٹکٹ ملے گی اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ جائیں گے۔ اور کچھ ایم این ایز ہیں جس میں 10 سے 11 ایم این ایز ایسے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ براہ راست رابطے میں ہیں، اور خان صاحب کے جو ڈیلیگیشن ہیں ان سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے۔ وہ بھی اس چیز کو انشور کر رہے ہیں کہ ہمیں آپ ٹکٹ دیں گے تو ہم آنے کو تیار ہیں، ہم چھوڑنا چاہتے ہیں مسلم لیگ نون کو۔ تو ناظرین، اصل میں خان صاحب کا جو ٹارگٹ ہے وہ ہے وننگ ٹارگٹ ہے۔ ہمیشہ خان صاحب نے کرکٹ کھیلی ہے تو وننگ پہ کھیلی ہے اور رسک پہ کھیلی ہے۔ تو جو بھی آج تک انہوں نے کیا رسک پہ کھیلا ہے، اور اس میں وہ کامیابی بھی اللہ نے ان کو دی ہے، کیونکہ جو نیت کا صاف ہوتا ہے اور بہتر کرتا ہے قوم اور عوام کے لیے، اپنے ملک کے لیے، تو اللہ اس کا ساتھ دے دیتا ہے۔ تو ناظرین، اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال اس طرح کی ہے کہ خان صاحب نے جو ہدایت کی ہے ڈیلیگیشنز کو کہ وہ ہے کہ وننگز جو وکٹس ہیں نا ان کو اڑانی ہے، انہوں نے کہ وہ اڑا کے انہوں نے لینی ہے، اور انہوں نے ہارا ہوا کوئی گھوڑا نہیں لینا۔ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسا گھوڑا نہیں لینا کہ جو کسی وقت بھی دولتی جھاڑ کے نکل جائے۔ تو ان کو وہ گھوڑا چاہیے جو بالکل سیل گھوڑا ہو، جو ریس کھیلنا جانتا ہو، ریس میں حصہ لینا جانتا ہو، جو ریس جیتنا جانتا ہو، اس کے ساتھ یہ مفاہمت کریں گے، ان کو ٹکٹس وغیرہ کا کوئی سلسلہ کریں گے۔ اور ہو سکتا ہے وہ صرف ٹکٹس کی حد تک ہی ان کو رکھا جائے گا، شاید ان کو وزارتیں نہیں دی جائیں گی۔ اگر دی گئی تو شاید کوئی دی جائے، بہرحال ابھی تک وزارتوں کا کوئی سلسلہ نہیں آیا، صرف ٹکٹس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو دوسری جانب مسلم لیگ نون جو ہے، پی ڈی ایم پوری پاگل ہوئی ہے، ہر طرف سے ان کو شکست پہ شکست، گزشتہ 8 ماہ سے شکست پہ شکست ہو رہی ہے، ہر محاذ پر، خان صاحب پہ بھی اور ملک کے بھی ہر محاذ پہ ان کو شکست ہو رہی ہے، خواہ وہ معاشی صورتحال ہو، خواہ بے روزگاری کی صورتحال ہو، چاہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کی صورتحال ہو، چاہے وہ انرجی پاور کی صورتحال ہو، چاہے گیس کی صورتحال ہو، آٹے کی صورتحال ہو، اور فیڈ کی صورتحال، پولٹری فیڈ کی صورتحال، کوئی بھی صورتحال ہے، تمام صورتحال پہ ان کو شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہ بکھلائے ہوئے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں ہم کریں تو کریں کیا، کس طرف نکلیں ہم، کیونکہ ان کو یہ تو کمبل کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کمبل ان کو نہیں چھوڑ رہا۔ آ تو یہ گئے ہیں مگر ان کو چھوڑنا مشکل ہو رہا ہے، چھوڑتے ہیں تب ان کے منہ میں آ گئی چھپکلی۔ اب چھپکلی نکلتے ہیں تب مرتے ہیں، چھوڑتے ہیں تب مرتے ہیں۔ ریلیف تو انہوں نے لے لیا، سب کچھ کر لیا، NRO 2 بھی لے لیا، ریلیف بھی لے لیا، مریم نواز جا کے باہر بیٹھ بھی گئی ہے، وہ بھی ہے، سلمان شہباز بھی بری ہو گیا، حمزہ شہباز بھی ہو گیا، شہباز شریف خود بھی ہو گیا، رانا ثناءاللہ، جتنے بھی لوگ تھے سب بری ہو گئے ہیں۔ سب کو عدلیہ نے 130 نمبر کی عدلیہ نے ان کو بری کر دیا، باعزت طور پہ بری کر دیا گیا، اور کرپشن کو 50 کروڑ کی کرپشن کو وہ انہوں نے وہ پابندی لگا دی کہ 50 کروڑ کی کرپشن کرے گا اس کے خلاف کوئی کیس نہیں سنا جائے گا نیب کے اندر۔ تو ناظرین، جہاں یہ صورتحال ہو جائے، کرپشن کو لیگل قرار دے دیا جائے یا اس کو معاف کر دیا جائے 50 کروڑ تک، تو ناظرین وہاں صورتحال ایسی ہوگی جیسے ابھی ہے۔ تو یہ ایسی صورتحال ہے جس میں ہمارے ملک کو کافی سارا نقصان ہو رہا ہے، اور ابھی پاور انرجی شروع ہو چکی ہے، پاور انرجی کے کرائسس شروع ہو چکے ہیں، ہر علاقے میں لوڈ شیڈنگز ہو رہی ہیں، کئی جگہوں پہ تو ایک دن بھی، پورے دن بھی نہیں آتی، کئی جگہوں پہ رات بھر نہیں آتی، کئی جگہ 1 گھنٹہ جاتی، کئی جگہ 2 گھنٹے جاتی۔ اسی طرح صورتحال گیس کی ہے، گیس بھی کئی جگہ پہ آتی ہے، کئی جگہ پہ نہیں آتی۔ تو ناظرین، اس صورتحال میں یہ چھوڑنا چاہتے ہیں حکومت، مگر ان کو حکومت چھوڑنے والے چھوڑنے نہیں دے رہے، ان کے ہینڈلرز، ان کے سہولت کار ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے یہ چپکے رہیں، کیونکہ اگر یہ حکومت چھوڑتے ہیں، الیکشن انتخابات کرواتے ہیں، تو ان کو پتہ انتخابات ہماری شکست ہے اور ہماری سیاسی موت ہو چکی ہے، اور باقی جو سانس نکل رہے ہیں وہ انتخابات میں ہمارے سانس ختم ہو جائیں گے، تو ہم مردہ قرار پائے جائیں گے۔ تو اس لیے اب صورتحال ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ چھوڑنا چاہتے ہیں مگر وہ چھوڑ نہیں سکتے، اور ان کے لیے اب یہ ہے کہ صرف یہ الیکشن کروا کے 5-10 سال کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں گے تو ان کی شاید کوئی عزت بچ جائے، کیونکہ ان کو 4 سے 6 زیادہ سے زیادہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے ایم این ایس جو سٹی قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ساری شاید 30 سے 40 لے سکیں گے، تو 60 کے قریب یہ ہے ان کی اپنا
صوبائی اسمبلی کی، تو یہ ساری ملا کے تقریباً 100-150 ہوگی ابھی، جو کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے معاملات ان کے چل رہے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہو رہی ہے، مگر پی ڈی ایم میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ وہ ہو رہا ہے، انتشار پھیل رہا ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم یہ چاہ رہی ہے کہ ہم ایک انتخابی نشان رکھیں جس پہ پی ڈی ایم لڑے، مگر آصف زرداری، مولانا فضل الرحمان اس چیز پہ ایگری نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ اپنے اپنے الیکشن پہ لڑیں اور ایک دوسرے سے سپورٹ کریں، تو آصف زرداری اس چیز پہ کبھی بھی وہ نہیں کریں گے، آئیں گے، رضامند نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ بھی کہتے تو ہیں مفاہمت کے بادشاہ، مگر اس دفعہ وہ بھی پیسہ لپیٹ کے اپنا اربوں ڈالر واپس چلا گیا ہے، پنجاب سے اس کو ناکامی ہوئی ہے، برے طریقے سے ناکامی ہوئی ہے، تو وہ واپس چلے گئے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایسی صورتحال کے اندر پی ڈی ایم کو چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے حکومت چھوڑے اور اپنی ساکھ تھوڑی بہت جو بحال کرنی ہے کریں، اور یہ جو فوٹو سیشن بنا کے اور یہ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کر کے کبھی کسی کو کبھی کسی کو، یہ جو شہبازی کرتا ہے یہ شہباز شریف، تو ایسے کرنے سے اس کو کچھ بھی نہیں ملنا، نہ ان کی ریٹنگ بڑھنی، یہاں تک کہ کوئی جیو چینل ان کو چلا رہا ہے، جیو کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، بول ٹی وی صرف عمران خان کی کوریج کر رہا ہے، تو اس کی ریٹنگ آپ اندازہ کریں اس کی ریٹنگ کہاں جا رہی ہے۔ جب تک ایئر وائی دکھا رہا تھا ایئر وائی کی ریٹنگ بڑی تھی، جیو جو ہے جیو صرف کوریج کرتا ہے، ان کی کوریج، بلکہ جیو نے تو خود رپورٹیں چلائی ہیں ادارہ شماریات کی، کتنے فیصد اضافہ ہو چکا مہنگائی کے اندر، انہی کا جیو چینل ہے، اس وقت وہ سرکاری چینل بنا ہوا ہے، وہی سب کچھ دکھا رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ صورتحال اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اور عمران خان نے ان کی وننگ وکٹیں لے لینی ہیں، اور یہ خواب دیکھتے رہ جائیں گے اقتدار کا، اور انتخابات کا یہ دیکھیں گے، انتخابات میں ہمیں اقتدار مل جائے گا، وہ تو ملنا نہیں انتخابات کا اقتدار، کیونکہ عمران خان نے ان کی جو وکٹیں اڑا رہے ہیں وہ اڑا رہے ہیں وننگ وکٹیں، چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ قومی کی ہوں، تو انہوں نے اڑانی ہیں وکٹیں۔ تو ادھر دوسری طرف خان صاحب نے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ہوشیار کر دیا، بھئی آپ نے بھی بہت جلد جو ہے تحریک عدم اعتماد کا نوٹیفیکیشن بھیجنا ہے وفاقی دارالحکومت۔ جس دن ان کی بات چیت ہو گئی ایم این ایس کے ساتھ، وننگ ایم این ایس کے ساتھ، اسی دن تحریک عدم اعتماد کا نوٹیفیکیشن صدر پاکستان کی جانب سے آ جانا ہے، اور ان کے ہاتھ پاؤں ویسے پھولے ہوئے ہیں تو مزید ان کے ہارٹ اٹیک بھی ہو جائیں گے، کوئی ہاسپٹل جا کے پڑ جائے گا، کسی کی کمر میں درد ہو جائے گا، کوئی ویل چیئر پہ بیٹھ جائے گا، کوئی ضیاءالدین جا کے لیٹ جائے گا، تو ان کا ہاتھ یہی ہونا ہے ان کے ساتھ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔